یہاں پہ تو بھٹی صاحب اور بدر صاحب اور حافظ صاحب، شہباز شریف صاحب بیچارے آج تو ہلکان ہوئے ہیں، وہ کبھی ایک اتحادی سے مل رہے ہیں کنونس کرنے کے لیے ترمیم کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نیت کا فطور ہے، وہ ایم کیو ایم سے مل رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے مل رہے ہیں، وہ اپنی جان جوکھے لگا رہے ہیں کسی طریقے سے سب کو آن بورڈ کر کے متفقہ ترمیم لائی جائے. میں تو حیران ہوں کہ نیائی صاحب کا نیت کا فطور حافظ صاحب. دیکھیں نیتوں کا فطور تو تب ہے کہ جب دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہے کیا ہے. اب پالیٹکس کو فار دا ٹائم بینگ سائڈ پہ کریں. کیا ہمارا ساروں کا اتفاق نہیں ہے؟ نہیں میں انالیسس تو ہے، جس طرح انہوں نے موبائل آپ سے سائڈ پہ کیا جو آپ پنگا لے رہے تھے موبائل سے کھیل رہے کھلونا ہے کوئی. کیا ہمارا ساروں کا اتفاق نہیں ہے کہ آرٹیکل 140A لوکل گورنمنٹس کا ہے، اس کو بہتر ہونا چاہیے اور ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. کیا ہمارا اتفاق اس پہ نہیں ہے کہ جو 15 سال سے سینٹر اور پروونسز کی کوارڈینیشنز کے یا کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے، آرٹیکل 148 یا 149 کے نیچے اس کو بہتر ہونا چاہیے کہ تاکہ جو ہے افیکٹونیس کے ساتھ گورنمنٹ کام کرے. کیا ہمارا اتفاق نہیں ہے کہ 160 اگر آرٹیکل این ایف سی کا ہے، دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن کے اندر کانسٹیٹیوشنل کیب نہیں ہے کہ آپ کم نہیں کر سکتے، اس کے اندر ریشنلائز ہونا چاہیے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ بتائیے کہ جو آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے اس پہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. مدر صاحب پہلے تو آپ بتائیے کہ اس پہ کرٹیسزم کیا ہے؟ اس میں بھی نیت کے معاملے کا پوائنٹ اٹھایا جائے کیونکہ آئینی عدالت کا بننا تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. آئینی بینچ بن گیا تو زیادہ پراپر طریقہ ہے. جب آئینی بینچ میں کسی کو اعتراض نہیں ہوا وہ ترمیم پاس ہوگی. آئینی کورٹ بنا دی. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بے نظیر صاحبہ کا بھی یہی ویژن تھا. اور ساری الیکشن کمیشن کے اوپر اگر چینج ہو رہی ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے، اپوزیشن کی بات گورنمنٹ نہیں مان رہی، گورنمنٹ کی بات اپوزیشن نہیں مان رہی، اگر اس کے اوپر بھی اگر کوئی آ جائے اور دین مور دین دیٹ. مدر صاحب آپ تو ڈیموکریٹ ہیں اور پارلیمنٹ کی بالادستی بلیو کرتے ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ گدھے کو گھوڑا، گھوڑے کو گدھا، اورنجز کو ایپل، ایپل کو اورنجز کہہ دے، تو پارلیمنٹ کی سوورینٹی اگر وہ ترمیم لانا چاہ رہے ہیں ہم ان کی نیت پہ کیوں شک کریں حفیظ اللہ نیائی صاحب کی طرح؟ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں کیا سپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو نہیں ہے؟ جی ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹو کیا اپنا کنٹرول جوڈیشری پہ نہیں بڑھا رہی؟ اور اگر بڑھا رہی ہے تو کیا یہ وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ ججز کو تو نہیں لگتا ایسا. نہیں، اب میں تو ایک آپ سے سوال کر رہا ہوں، یا ہمارے ساتھی جیسے بیٹھے کہ آپ اگر میڈیا کے بہاف پہ کہہ رہے ہو اور میڈیا کو لگے نہیں میڈیا نہیں چھوڑیں، ان کو نہیں لگ رہا 73 کے کانسٹیٹیوشن میں سپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو ہے یا نہیں ہے کہ 20 سال میں جوڈیشری ایگزیکٹو سے الگ ہو جائے گی؟ تو آپ کو لگتا ہے اب یہ ماتحت ہو جائے گی اس ترمیم سے؟ بالکل ماتحت ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی چیزیں میں نے وہی کہا نا کہ جو انہوں نے بتائی ہیں اس کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. جو اس کی بنیاد دیکھیں، ایک چیز طے ہوئی تھی، اب اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے کہ سینئر موسٹ جو ہے جج وہ چیف جسٹس ہوگا نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو رول بیک کر دیا گیا نا وہ تو 26ویں ترمیم میں. تو میں آپ سے ایک چیز کہہ رہا ہوں نا. لیکن میرا آرگومنٹ ڈفرینٹ ہے. وہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا نا، آپ اور میں کون ہیں پھر؟ سر میں تو کوئی نہیں ہے. آپ اور میں وہ ہیں جو آرگومنٹ کر سکتے ہیں. آپ اور میں وہ ہیں جو پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی ترمیم پہ تنقید کر سکتے ہیں. آپ اور میں وہ ہیں جو پولیٹیشین سے یہ سوال کر سکتے ہیں. بٹ مور دین دیٹ، اگر سپریم کورٹ کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتی تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر سپریم کورٹ اس 26ویں ترمیم کو جو اگر فنڈامنٹل سے ٹکرا رہی ہے، پہلی چیز یہ کہ سپریم کورٹ ترمیم کو میرے نقطہ نظر سے ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی، ترمیم کو واپس بھیج سکتی ہے. واپس بھی اگر نہیں بھیجا نا اس نے تو نہیں پھر کیا بھیجا نا، ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لیا میں نے. لیکن نہیں ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے ایگری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا. ظاہر ہے کسی کو اختیار ہے نا، میجورٹی نے فیصلہ کر لیا پارلیمنٹ میں، مائنورٹی نہیں مان رہی. دیکھیں اب پھر میری اور آپ کا پرانا وہ چلے گا. 12 اکتوبر کو ٹیک اوور ہوا. جی وہ ٹیک اوور لیگل نہیں تھا، سپریم کورٹ نے لیگل کہہ دیا. افتخار چودھری صاحب نے کہا ٹھیک ہے نا، لیگل. اسے کانسٹیٹیوشن افتخار چودھری صاحب نے نہیں، پوری فل بینچ نے، شکر ہے انکلوڈنگ افتخار چودھری. شکر ہے کہ وہ جو لکھا وہ حسین زلفوں کا پورا صحیح لکھا کہ غلط؟ افتخار چودھری صاحب. چلے آپ بتائیں وہ صحیح لکھا تھا کہ غلط لکھا تھا؟ افتخار چودھری صاحب نے. نہیں اس وقت سپریم آپ افتخار چودھری صاحب کو اتنا سیو کیوں کرتے ہیں سر؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں، یہ تو لکھ دیا اور وہ جو 5 رکنی بینچ نے کہا کہ جی یونیفارم والا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا 12 اکتوبر کا جس طرح ٹیک اوور ہوا جی کیا وہ لیگل تھا؟ مجھ سے نہ پوچھے، میرا تو بائسڈ ہے مشرف صاحب کے لیے. نہیں میں مشرف صاحب کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے کیا تھا. میں ایک وہ چیز کہہ رہا ہوں نا، نہیں انہوں نے کنسٹیٹیوشن کو پامال کیا. بالکل پامال کیا. اور چیف جسٹس افتخار چودھری سمیت 11 ججز نے کنسٹیٹیوشن کی پامالی پہ مہر لگائی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہا. یہ کورٹ تو مرا ہوا ہے، اس کو کیوں زندہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل کہہ رہا ہوں. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا، یہ کورٹ تو نظریہ ضرورت کے زمانے سے مرا ہوا ہے. میں نے کب کہا؟ پھر اس کے لیے کیا آواز اٹھانی؟ آپ نے موومنٹ بھی غلط چلائی تھی. اس کے لیے کیا آواز اٹھانی سر؟ اس کے لیے میں تو اس عدلیہ کو آزاد کروانا چاہتا ہوں. نہیں ہوگی سر، آپ سے نہیں ہوگی. آپ کے پھر ہوتے نہیں ہوتی.
یہ اس طرح کوئی خوش بات ہیں نہیں، اور آزاد ہیں. کوئی بات نہیں. تو کیا آپ اپنی پرنسپل پوزیشن سے ہٹ جاتے ہیں؟ نہیں اس سے نہیں ہٹیں گے، وہ تو ہم قبر تک نہیں ہٹیں گے. ہاں تو بس بھٹی صاحب کوئکلی پھر بھٹی صاحب. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں سیپریشن جوڈیشری ریورس ہو رہا ہے، ماتحت ہو رہی ہے عدلیہ. 1973 کے کانسٹیٹیوشن جو اوریجنل تھا اس کے اندر سینئر موسٹ چیف جسٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہ جوڈیشری نے سجاد علی شاہ کا فیصلہ آیا، خود کیا اور 2010 میں ڈالا گیا. اور آج بھی پاکستان کی ہائی کورٹس کے اندر سینئر موسٹ چیف جسٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سپریشن کرتے ہیں تو تین ہی چیزیں ہیں نا، اپوائنٹمنٹ آف ججز، ٹرانسفر آف ججز، پوسٹنگ بھی ہو رہی ہے ججوں کی حکومت کی صوابدید میں ہو جائے گی. اپوائنٹمنٹ آف ججز، ٹرانسفر آف ججز یا اس کے بعد ریموول آف ججز جو ہے. اگر یہ تینوں انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری ہے تو انڈیا کے اندر اپوائنٹمنٹ ایگزیکٹو کرتی ہے، ٹرانسفر ایگزیکٹو کرتی ہے اور ریموول جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. امریکہ کے اندر جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کرتی ہے، کانگریس کرتی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے ٹرانسفر جو ہے وہ ایگزیکٹو کر لیتی ہے. تو یہ پرنسپل یہ کہنا کہ تینوں چیزوں کی بنیاد کے اوپر سپریشن ہوتی ہے. مدر صاحب بعد آ رہے ہیں، آپ حرکت ایسی نہ کیا کریں. بھائی صاحب وہاں کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے نا.